ایپیسوڈ 35۔ جمیلہ نے فاتحانہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ وہ میرے بچے میری سیاکاریوں کا نتیجہ ہے، میرے گناہوں کا پھل ہے۔ ایک آوارہ عورت کیسے بتا سکتی ہے کہ اس کے بچوں کا باپ کون ہے؟ میں تڑپ کر رہ گیا۔ میرے سینے میں ایک عجیب سی تکلیف ہونے لگی۔ وہ اپنی چمکدار آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ جمیلہ، میں مت کہو مجھے جمیلہ۔ میں جمیلہ نہیں، ممتاز بیگم ہوں۔ اگر تم جمیلہ سے منسوب رہے ہو تو جاؤ تلاش کرو اسے۔ ممکن ہے وہ تمہارے بچے تمہیں لوٹا دے۔ تم جو کوئی بھی ہو، میرے بچوں کی ماں ہو۔ زبردستی؟ میں تمہیں نہیں جانتی، اور شاید تم بھول رہے ہو کہ اس طرح تم مجھ پر ایک الزام لگا رہے ہو جس کی کم سے کم سزا موت ہے۔ میں مرنے سے نہیں ڈرتا۔ تم چاہو تو مجھے ہلاک کر دو، میں سر جھکا لیتا ہوں۔ اپنے ہاتھوں سے میری گردن کاٹ دو، لیکن ایک بار، بس ایک بار مجھے میرے بچوں سے ملوا دو۔ میں انہیں اپنے سینے سے لگا کر اپنے دل کو ٹھنڈک سے بھر لینا چاہتا ہوں۔ سنو سکندر، اگر تم حقیقت پسند بن گئے ہو تو ماضی میں لوٹ جاؤ اور اس معاہدے کو یاد کرنے کی کوشش کرو جو تم نے دولت حاصل کرنے کے لیے مجھ سے کیا تھا۔ میں نے ملازمت حاصل کرنے کے لیے تمہارے تلوے تک چاٹنے کی حامی بھری ہوگی۔ میں وہ سب کچھ کر گزروں گا جو تم چاہو گی، لیکن خدا کے واسطے میرے بچوں کو مجھ سے مت چھینو۔ وہ میرا خون ہے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں جیتے جی مر جاؤں؟ اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے۔ اسے تقدیر کا ایک بے رحم فیصلہ سمجھ کر قبول کر لو اور ان بچوں کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ وہ ایک اعلیٰ خاندان کے چشم و چراغ ہیں، تم انہیں کیا دے سکو گے؟ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ جھوپڑیوں میں اور فٹ پاتھوں پر کھلے آسمان تلے بھی تو رہتے ہیں، ایک ساتھ بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں۔ انہیں ایک دوسرے کا سہارا ہوتا ہے بہت۔ یہ افسانوی باتیں۔ انسانوں اور کتوں میں کچھ تو فرق ہوتا ہے۔ کوئی انسان اس طرح زندگی نہیں گزار سکتا جیسے تم کہہ رہے ہو۔ میں انسان نہیں، کتا ہی صحیح۔ کتوں کے بھی تو بچے ہوتے ہیں اور وہ انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ کتوں کے بچے کم سنی میں ہی بک جایا کرتے ہیں۔ تم بھی یہی سمجھ لینا کہ تمہارے پلے بک گئے اور عالیشان گھر میں ان کی پرورش ہو رہی ہے۔ اور تم جانتے ہو کہ جب پلے فٹ پاتھوں سے اٹھ کر محلوں میں پہنچ جاتے ہیں تو آوارہ کتوں کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ لیکن وہ کسی کتے کے نہیں بلکہ جیتے جاگتے باپ کے بچے ہیں۔ اور یہ مت بھولو، جنہیں تم کتے کا پلہ کہہ رہی ہو وہ میرے ہی نہیں، تمہارے بھی بچے ہیں۔ میں بچوں کی نہیں، تمہارے پلوں کی بات کر رہی تھی۔ اس نے غرور سے گردن اکڑا کر جواب دیا۔ بے بسی اور غصے کے ملے جلے احساسات نے مجھ پر دیوانگی سی طاری کر دی۔ میں اس حسین ڈائن کا سر کچل ڈالنا چاہتا تھا، لیکن میں مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ وہ بچے میرے بھی تو ہیں۔ تم اس بات کا کوئی ثبوت پیش کر سکتے ہو؟ جب تم جیسی عورتیں دولت کے نشے میں بہکنے لگتی ہیں تو ثبوت پیش کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ چلو تو تم شادی کا ہی کوئی ثبوت دے دو۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں۔ اس سارے معاملے کی واحد گواہ تم خود ہو، لیکن تمہارے دماغ پر دولت کا نشہ طاری ہے، اس لیے تم منحرف ہو رہی ہو۔ اگر تم سنجیدگی سے غور کرنے کا وعدہ کرو تو میں ایک تجویز پیش کر سکتا ہوں جس سے یہ معاملہ خوش اسلوبی کے ساتھ نمٹ جائے گا۔ میں سن رہی ہوں۔ تم نے پہلی ملاقات میں مجھے قلاش نوجوان کے روپ میں دیکھا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں جس قدر دولت پیدا کر سکتا ہوں نا، شاید دنیا کا کوئی اور شخص نہیں کر سکتا۔ اگر تم بچوں سمیت میرے پاس آ جاؤ تو میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری ایک ایک ادا لاکھوں میں خرید لوں گا، تمہیں سونے سے پیلا کر دوں گا۔ یقین کرو جمیلہ، میں 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 اتنی دولت چاہوں، جتنی دولت چاہوں نا پیدا کر سکتا ہوں۔ جس وقت تم میرے پاس ملازمت حاصل کرنے آئے تھے اس وقت دولت پیدا کرنے کی صلاحیت کہیں گروی رکھوا دی تھی کیا؟ نہیں، اس وقت بھی میں ایک فنکار تھا اور آج بھی فنکار ہوں۔ اس وقت میں مجبور تھا، لیکن آج میں نے اس مجبوری کا طوق اپنے گلے سے اتار پھینکا ہے۔ ذرا میں بھی تو سنوں، تم کیا چیز ہو؟ میں ایک ماہر جیب تراش ہوں۔ اس بار جمیلہ کا قہقہا اس قدر بلند تھا کہ میرے کانوں میں جھنجھناہٹ سی ہونے لگی۔ وہ ہنستے ہنستے بے حال ہوئی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ جیب تراش، پاکٹ مار۔ تم پاکٹ ماری نہیں، اول درجے کے احمق بھی ہو۔ دنیا کی کوئی بھی عورت کسی نواب خاندان سے تعلق توڑ کر کسی پاکٹ مار سے منسوب ہونا پسند نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کوئی بچہ یہ گوارا کر سکتا ہے کہ اس کا باپ ایک پاکٹ مار ہو۔ مجھے دولت کی ضرورت نہیں، اس لیے ایسی باتیں کر کے اپنا اور میرا ٹائم ویسٹ مت کرو۔ مجھے تمہاری سادگی پر ترس آ رہا ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اتنی دولت دے سکتی ہوں کہ تم شادی کر کے کہیں بھی آرام سے زندگی بسر کر سکو گے۔ بولو، کتنی دولت چاہیے؟ مجھے صرف میرے 2 بچے دے دو۔ ہاں، تاکہ تم انہیں بھی پاکٹ مار بنا دو اپنی طرح۔ انہیں بھول جاؤ سکندر اور چلے جاؤ یہاں سے۔ میں آخری بار تم سے ملنے آئی تھی، اب جا رہی ہوں۔ یاد رکھو، اگر تم نے کبھی میرے آڑے آنے کی کوشش کی نا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ آخر مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ یہ سزا نہیں، قسمت کا فیصلہ ہے۔ قسمت کا فیصلہ خدا کرتا ہے،
تم کون ہوتی ہے فیصلہ کرنے والی؟ اس وقت یہ فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے۔ میں نے بھی وقت کے بے رحم فیصلے کو قبول کیا تھا۔ میں نے اپنے جذبات، احساسات، ارمانوں پر بھاری پتھر رکھ کر تم سے تعلق جوڑا تھا۔ وہ ایک ایک لمحہ میرے لیے عذاب سے کم نہیں تھا۔ ان بچوں کے لیے میں نے ایک بہت بڑی قربانی دی ہے سکندر۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو کچھ میں نے کیا وہ کوئی عورت کبھی نہیں کر سکتی۔ تو گویا میں ان بچوں سے کبھی نہیں مل سکوں گا؟ کبھی نہیں۔ تم انہیں یاد کر سکتے ہو۔ جہاں تم اور خواب دیکھو گے ان بچوں کے خواب بھی دیکھتے رہنا۔ وقت بڑا بے رحم ہے جمیلہ۔ ہو سکتا ہے کسی روز وہ کوئی ایسا فیصلہ میرے ہاتھ میں دے دے جس پر تمہاری زندگی کا انحصار ہو۔ میں کہہ چکی ہوں کہ تمہیں خواب دیکھنے سے کوئی نہیں روکے گا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ جمیلہ رک جاؤ، یوں مت جاؤ، سنو۔ میں نے تڑپ کر کہا اور چاہا کہ لپک کر اسے روک لوں، لیکن میرا پورا جسم جیسے شل ہو کر رہ گیا تھا۔ میں اپنی جگہ سے حرکت بھی نہ کر سکا اور وہ دروازے سے ہی نہیں میری زندگی سے بھی نکل گئی۔ شاہو نے سچ کہا تھا کہ سرکار، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایک پھانس نکالنے جائیں اور دوسری پھانس لگا بیٹھیں۔ میں بے بسی کا مجسمہ بنا وہیں کھڑا رہ گیا۔ بیڈن روڈ پر واقع شاموں کی کھولی میں اب میرا دم گھٹنے لگا تھا، لیکن میں وہاں کھڑا رہا اور اپنے مستقبل کے اہم فیصلے کرتا رہا۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس کی بنیاد یہ بھی تھی کہ میں قلاش تھا۔ اگر میں غریب نہ ہوتا تو ایک دولت مند عورت مجھے یوں کھلونا سمجھ کر مجھ سے کھیلنے میں کبھی کامیاب نہ ہوتی۔ لیکن میں صرف اس لیے غریب تھا کہ رضیہ کے بھائی شامی نے مجھے پاکٹ مار ہونے کا طعنہ دیا تھا اور میں نے جیب تراشی ترک کر دی تھی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ میں اپنے ماضی کے بعض باب بند کر دوں اور بعض بند ابواب دوبارہ کھول لوں۔ مجھے دولت حاصل کرنا تھی، اتنی دولت کہ میرا قد بھی ممتاز بیگم کے شوہر نواب علی رضا جتنا بلند ہو جائے۔ تب میں ان لوگوں سے بآسانی نمٹ سکتا تھا۔ میرے سینے میں ایک لاوا دہک اٹھا جس کی آگ اتنی تیز تھی کہ اس کے شعلوں کی تپش سے میرا سینہ جل رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ جب تک میرے بچے مجھے نہیں مل جاتے میں ہندوستان سے واپس نہیں جاؤں گا۔ بچوں کو حاصل کرنے کے بعد اس ڈائن سے نمٹنا چاہتا تھا جس نے میری زندگی میں انگارے بھر دیے تھے۔ کلکتہ میرے لیے کوئی نیا شہر نہیں تھا۔ میں یہاں کی زیر زمین دنیا میں بھی جانا پہچانا جاتا تھا۔ میرے بہت سے دوست تھے جن سے ملاقات ہوئے ایک عرصہ ہو گیا تھا، لیکن مجھے توقع تھی کہ وہ آج بھی مجھے ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ بن ماں باپ کے ایک تنہا لڑکے کی حیثیت سے میں نے بنگلہ دیش، ہندوستان اور پاکستان کے ہر بڑے شہر میں کچھ نہ کچھ وقت گزارا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب میرے سامنے سوائے جیب تراشنے اور جیسے تیسے زندگی گزارنے کے علاوہ کوئی مقصد نہ تھا۔ میں ایک سے دوسرے استاد کے ہاتھوں میں ہوتا ہوا جب اپنے فن میں ماہر ہو گیا تھا تو میں نے کراچی میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی اور پھر وہیں کا ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے یہاں سے سیدھا بمبئی چلے جانا چاہیے۔ اس طرح میں وقتی طور پر اپنا ذہن اور دل سنبھالنے میں کامیاب ہو جاؤں گا اور اس دوران شاہو اور جمیلہ بھی مطمئن ہو جائیں گے کہ میں کلکتے سے جا چکا ہوں۔ میں کھولی سے باہر آیا تو سڑک پر ایک سفید چمکدار کار کھڑی تھی جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر شامو تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کار سے اترا اور میرے لیے دروازہ کھول دیا۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا۔ میں براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی جواباً مجھے گھورنے لگا۔ پھر اس نے اپنی نظریں جھکا لی۔ شامو، میری طرف دیکھو، مجھے بتاؤ کہ قصور کس کا ہے؟ وہ چپ رہا۔ جواب دو شامو۔ سرکار، کبھی کبھی بڑے لوگوں کے معاملے چھوٹے لوگوں کی سمجھ میں بالکل نہیں آتے۔ یہ وقت کے کھیل ہیں۔ قسمت کے تماشے میں انسانی تماشا ہے اور انسانی تماشائی ہے۔ تب پھر اس وقت کا انتظار کرنا جب تمہاری آنکھیں ایک اور تماشا دیکھیں گی، لیکن اس تماشے کے کردار بدل جائیں گے۔ آج جو تماشا ہے کل وہ تماشائی ہوگا۔ سرکار، میں تو آپ کو ایک ہی حقیر سی رائے دے سکتا ہوں۔ آپ جوان ہیں، آپ کی حیثیت کسی پھلدار درخت جیسی ہے۔ اگر کسی نے ایک دو پھل توڑ لیے ہیں تو اسے معاف کر دیں۔ اور اولاد اور پھلوں میں بہت فرق ہوتا ہے شامو۔ انسان اور نباتات کو آپس میں گڈمٹ مت کرو۔ اگر یہ آگ تمہارے دامن میں لگی ہوتی نا تو تمہیں ایسی مثالیں کبھی نہ سوچتی۔ یہ کہہ کر میں ایک طرف کو چل دیا۔ کہاں جا رہے ہیں سرکار؟ کیا تم مجھے کہیں لے جانا چاہتے ہو؟ تم میرا انتظار کیوں کر رہے تھے؟ آئیے، جہاں آپ کو جانا ہو میں پہنچا دوں۔ مجھے ریلوے اسٹیشن جانا ہے۔ آئیے، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ میں واپس آ کر کار میں بیٹھ گیا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ ریلوے اسٹیشن تک ہم دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں گاڑی سے اترا تو شامو نے دروازہ بند کر کے عقبی سیٹ سے ایک بریف کیس نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ میں نے بریف کیس دیکھ کر پوچھا، تم بھی کہیں جا رہے ہو کیا؟ نہیں، میں تو آپ کو خدا حافظ کہنے جا رہا ہوں۔ اور یہ بریف کیس؟ یہ آپ کے لیے ہے۔ تمہاری طرف سے؟ نہیں، مالکن کی طرف سے۔ کیا ہے اس میں؟ چند ضروری اشیاء اور تھوڑی سی رقم۔ اوہ، تو اسے میری ضرورت کی اشیاء کا کس قدر خیال ہے۔ کاش وہ میری ضرورت کی صرف ایک چیز مجھے دے کر حساب کر دیتی۔ وہ کیا سرکار؟ میری اولاد، میرے جگر کے ٹکڑے۔ میری آواز بھر آ گئی۔ شامو نے کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے ریلوے اسٹیشن کے انتظار گاہ میں بٹھا کر اس نے
بریف کیس میرے قریب رکھا اور پوچھا، کہاں کا ٹکٹ لاؤں سرکار؟ بمبئی۔ بنگلہ دیش نہیں جائیں گے؟ وہاں سے چلا جاؤں گا، مجھے وہاں کچھ کام ہے۔ وہ چند لمحوں تک ٹٹولے والی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر اسبات میں سر ہلا کر ویٹنگ روم سے نکل گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، میرا سینہ بھاری ہو رہا تھا۔ ایک بچی اور ایک حسین بچے کا چہرہ میرے ذہن میں بار بار گھوم رہا تھا۔ شامو میرے لیے ٹکٹ لے آیا۔ سرکار، کیا بات ہے؟ آپ بمبئی کیوں جا رہے ہیں؟ کتنے دن قیام کریں گے وہاں؟ شاید ایک ہفتہ، ہو سکتا ہے کہ زیادہ دن لگ جائیں۔ مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس لیے کہ 7 دن کے اندر اندر آپ کو ہندوستان سے نکل جانا چاہیے۔ کیا مطلب؟ کیا یہ کوئی دھمکی ہے؟ یہ آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، اور اگر میں نہ گیا تو پھر شاید آپ کبھی نہیں جا سکیں گے۔ تو تم دھمکا رہے ہو مجھے؟ یہ دھمکی تم اپنی مالکن کے حوالے سے دے رہے ہو یا پھر یہ تمہاری اپنی سوچ ہے؟ یہ مالکن کا حکم ہے، میں اس کے کسی حکم کا پابند نہیں ہوں۔ آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ گاڑی آ رہی تھی اور پلیٹ فارم پر بہت شور ہو رہا تھا، لوگوں کی بھاگ دوڑ بھی شروع ہو گئی تھی۔ سنو شامو، اپنی مالکن سے کہہ دینا کہ میں اپنی امانت لیے بغیر ہندوستان سے نہیں جاؤں گا، اور وہ ان بچوں کو 7 روز میں میرے حوالے کر دے تو میں اس کی ہر خطا معاف کر دوں گا۔ اگر اس نے 7 روز میں ایسا نہ کیا نا تو اس کے بعد گزرنے والا ہر دن اس کے عذاب میں اضافے کا باعث ہوتا چلا جائے گا۔ ڈبہ سامنے ہی تھا۔ شامو نے بریف کیس اندر لے جا کر رکھ دیا اور خود باہر کھڑکی سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں پلیٹ فارم پر معزن انسانوں کے سمندر میں پھٹک رہی تھی۔ یا تو وہ یوں ہی ادھر ادھر دیکھ رہا تھا یا پھر اسے کسی کی تلاش تھی۔ میں سیٹ پر بیٹھ گیا۔ فرسٹ کلاس کا کمپارٹمنٹ تھا اور اس میں 2 سیٹیں تھیں۔ دوسرا مسافر ابھی تک نہیں آیا تھا۔ گاڑی کی روانگی سے 1 منٹ پہلے اچانک ایک جوان لڑکی پولی سے سامان اٹھوائے آئی اور کمپارٹمنٹ کی دوسری سیٹ کے نیچے سامان لگوانے لگی۔ شامو نے کنکھیوں سے لڑکی کی طرف دیکھا، پھر میری طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی دھن تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ ایک شفاق آدمی ہے، اپنی مالکن کا وفادار ہے اور اس کے اشارے پر اپنی گردن بھی کاٹنے پر آمادہ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال وہ ایک انسان تھا۔ وہ میرے اور ممتاز کے معاملے میں واحد چشمدید گواہ تھا، ہمارا رازدار تھا، اور جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا وہ بھی اس کے علم میں تھا۔ میں نے اپنے لیے اس کے دل میں ہمدردی محسوس کر لی تھی، لیکن وہ میری ہمدردی میں ممتاز کے خلاف نہیں جا سکتا تھا۔ البتہ یہ ضرور کر سکتا تھا کہ اپنی مالکن کے اشارے پر میرا ہی کام تمام کر دے۔ میں اب تک زندہ تھا تو اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ممتاز شاید میرے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ میں واپس چلا جاؤں اور پھر کبھی اس کی دنیا میں قدم نہ رکھوں۔ دوسری صورت میں میری موت ناگزیر تھی، اور شامو نے مجھ سے جو کچھ کہا تھا اس سے بات واضح ہو جاتی تھی۔ گویا میرے پاس صرف 7 دن تھے، خیریت اور زندگی کے 7 دن۔ اس کے بعد میری موت یقینی تھی۔ گاڑی حرکت میں آ گئی۔ شامو ڈبے کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ خدا حافظ سرکار، خدا کرے کہ آئندہ ہماری ملاقات کبھی نہ ہو۔ پھر ملیں گے شامو، زندگی رہی تو ضرور ملیں گے۔ گاڑی کی رفتار تیز ہو گئی تو شامو ڈبے سے پیچھے رہ گیا۔ میں دیر تک کھڑکی سے سر نکالے عقب میں دیکھتا رہا، حتیٰ کہ ہوا ناقابل برداشت ہو گئی۔ میں نے سر اندر کیا اور آنکھیں بند کر کے سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ گاڑی کے ہچکولوں اور پہیوں کی کھڑکڑاہٹ کے باوجود میں جلد ہی گہری نیند میں ڈوب گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے کسی کو خود پر جھکے پایا۔ میں اجنبی نظروں سے اس حیولے کو دیکھتا رہا جس کے نقش و نگار آہستہ آہستہ واضح ہو رہے تھے۔ میرے حواس ٹھکانے آئے، بینائی کام کرنے لگی تو میں نے ایک بیبسی چہرہ دیکھا، نسوانی چہرہ، جس پر سجی ہوئی 2 گہری سیاہ چمکدار آنکھیں میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ ان میں تشویش کے سائے تھے۔ چہرہ مجھ سے اتنا قریب تھا کہ میں لڑکی کی خوشبودار سانس کی مہک محسوس کر رہا تھا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں یکایک ہوش میں آ گیا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ لڑکی بھی سیدھی ہو گئی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں ریل کے ڈبے میں بیٹھا تھا اور گاڑی تیز رفتاری سے کسی طرف اڑی جا رہی تھی۔ لڑکی کے نقش و نگار کو جانے پہچانے سے لگ رہے تھے۔ میں نے ذہن پر زور دیا تو یاد آیا کہ لڑکی کلکتہ سے ڈبے میں آئی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں بالکل۔ کیا میں نیند میں کچھ کہہ رہا تھا؟ آپ بری طرح چیخ رہے تھے، جمیلہ کو پکار رہے تھے، اس سے صدا کر رہے تھے کہ وہ آپ سے آپ کے بچوں کو دور نہ کرے، نہ چھینے ان کو۔ کیا آپ کوئی خواب دیکھ رہے تھے؟ ہاں شاید۔ میں کافی دنوں کا تھکا ہوا تھا، میرے اعصاب شاید کچھ زیادہ ہی متاثر ہو گئے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ میرے کارن آپ کی نیند خراب ہوئی۔ کوئی بات نہیں، ویسے میں سو نہیں رہی تھی، ایک ناول پڑھ رہی تھی۔ میں نے ایک سگریٹ نکال کر سلگا لی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ بامبے۔ میں بھی وہیں جا رہی ہوں، میں وہاں کے کالج میں لیکچرر ہوں، میرا نام شیلا ہے۔ میں نے جواباً اپنا تعارف پیش کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ آپ نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ میرے پاس بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی نام تو ہوگا؟
ہاں ہے تو صحیح، بتائیے گا نہیں؟ کیوں نہیں بتاؤں گا؟ تو پھر بتا دیجیے نا۔ میرا نام سکندر ہے اور میں یہ کام کرتا ہوں۔ میں نے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں اٹھا کر قینچی کی طرح چلاتے ہوئے جملہ پورا کیا۔ وہ بے یقینی سے ہنس پڑی۔ لیکن کوئی ٹیلر ماسٹر فرسٹ کلاس میں سفر نہیں کر سکتا۔ میں زیر اللہ مسکرا دیا۔ وہ میرے اشارے کو غلط سمجھی تھی۔ میں نے اس کی غلط فہمی دور کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ ٹیلر ماسٹر کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ٹیلر ہوتے ہیں، کچھ ٹیلر ماسٹر ہوتے ہیں، اور کچھ صرف ماسٹر ہوتے ہیں۔ اور جو ماسٹر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ فرسٹ کلاس میں ہی سفر کرتے ہیں۔ اوہ، تب تو آپ فیشن ماسٹر ہوں گے۔ آپ اتنا طویل سفر کر رہے ہیں اور آپ کے پاس بستر تک نہیں ہے۔ یہاں میرا خیال تھا کہ شاید پلیٹ فارم پر کوئی بستر بیچنے والا مل جائے گا، لیکن میں نے بات ادھوری ہی چھوڑ دی کیونکہ لڑکی کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ اس کی ہنسی میں نقرئی گھنٹیوں جیسی نغمگی تھی اور اس کے سفید دانت موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ ہنسنے سے اس کے رخساروں پر کشمیری زیبوں جیسی سرخی جھلک آئی تھی۔ میں چند لمحوں تک اس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر رخ پھیر کر کھڑکی سے باہر پھیلے ہوئے لامتناہی اندھیرے کو گھورنے لگا۔ آپ بہت دلچسپ آدمی ہیں۔ اس نے ہنسی روک کر گویا میری معلومات میں اضافہ کیا۔ ہرگز نہیں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ میں ہرگز بھی دلچسپ آدمی نہیں ہوں اور نہ ہی تم ایک حسین لڑکی ہو۔ لڑکی چند لمحوں تک حیرت سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر اس کے ہونٹوں پر خفت آمیز مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے افسوس ہے مسٹر، آپ مجھے غلط سمجھے، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں چپ رہا، مجھے اپنے رویے پر افسوس ہو رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ مجھ سے جیسے بے تکلف ہونے لگی تھی۔ میری کھوپڑی پر برف باری شروع ہو گئی تھی۔ میں اس سے بے تکلف نہیں ہونا چاہتا تھا۔ معلوم نہیں وہ کون تھی، کیا تھی، بظاہر تو معصوم لگ رہی تھی، لیکن اب تک میں نے جس لڑکی سے بھی دھوکہ کھایا تھا وہ شروع میں ایسی ہی نظر آتی تھی۔ میں سگریٹ کے کش لگاتا باہر دیکھتا رہا۔ میری کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی 1 بجا رہی تھی۔ یک مجھے شدت سے چائے کی طلب محسوس ہوئی، کچھ پیاس بھی لگ رہی تھی۔ میں اٹھا اور باتھ روم چلا گیا۔ واپس آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ لڑکی اپنی سیٹ پر بستر بچھائے لیٹی ہوئی تھی اور ناول پڑھ رہی تھی، جبکہ ایک تکیہ اور ایک چادر میری سیٹ پر بھی پڑی ہوئی تھی۔ میں کچھ دیر تک اس مختصر بستر کو دیکھتا رہا، پھر چادر بچھا کر تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ چائے تھرموس پہ موجود ہے، لڑکی نے ایسے کہا جیسے ناول کا کوئی ڈائلاگ پڑھ رہی ہو۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ مجھے چائے کی طلب ہو رہی ہے؟ میں نے قدرے نرمی سے پوچھا۔ میں جانتی ہوں کہ باتھ روم کے نل سے پانی تو پیا جا سکتا ہے پر چائے نہیں پی جا سکتی۔ تم ایک ذہین لڑکی ہو۔ ہرگز نہیں۔ کیا مطلب؟ میں ہرگز ذہین لڑکی نہیں ہوں۔ اس نے اپنا حساب چکا دیا تھا۔ بہرحال مجھے خوشی ہوئی کہ اس طرح مجھے اپنی زیادتی کے سلسلے میں اس سے معذرت نہیں کرنا پڑے گی، کیونکہ اس نے بدلہ لے لیا تھا۔ میں واقعی حسین نہیں ہوں، لیکن تم ضرور ذہین ہو، بلکہ حسین بھی ہو۔ وہ کتاب پھینک کر اٹھ بیٹھی۔ بھول جاؤ لڑکی، دراصل اس میں میرا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ میں جب سے دماغی امراض کا اسپتال سے فارغ ہوا ہوں، کبھی کبھی مجھ پر ایسی ہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ دماغی اسپتال؟ ہاں، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یوں بھی مجھے خطرناک قسم کے پاگلوں والے وارڈ میں نہیں رکھا گیا تھا۔ میں دل ہی دل میں اطمینان محسوس کرنے لگا کہ چلو اس طرح لڑکی مجھ سے دور رہے گی۔ کوئی ذہنی صدمہ تھا؟ ہاں، ذہنی بھی اور قلبی بھی۔ کوئی عورت؟ ہاں، عورت ہی تھی۔ جمیلہ؟ تو گویا آپ نیند کی حالت میں جو کچھ کہہ رہے تھے اس کا آپ کی ماضی سے گہرا تعلق ہے۔ میں نے سگریٹ پھینکا اور تکیے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ اس نے میرے لیے چائے کا کپ انڈیلا اور میری طرف بڑھا دیا۔ میں کوہنیوں کے بل اٹھا اور کپ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ چائے کی چسکیوں کے دوران میں نے اسے جمیلہ کے ساتھ گزاری ہوئی زندگی کی داستان سنائی، لیکن میں نے واقعات کا صرف خاکہ ہی پیش کیا، حقائق اور حقیقی ناموں کو سامنے لانے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن وہ بچوں کو اپنے ساتھ کیوں لے گئی؟ اگر وہ بے وفا تھی، اسے صرف دولت کی حوث تھی، تو بچوں سمیت کیوں گئی؟ اور وہ جس کے پاس گئی اس نے بچوں کو کیسے قبول کر لیا؟ میں نہیں جانتا۔ مجھ سے تو طلاق طلب کی گئی تھی، مجبوراً میں نے طلاق دے دی، کیونکہ جب بیویاں طلاق مانگتی ہیں تو ان سے مصالحت کرنا حماقت ہی ہوتی ہے۔ اس نے ایک طویل انگڑائی لی۔ رات کے 3 بج رہے ہیں۔ میری کہانی بھی تم سے کچھ ملتی جلتی ہے۔ میرا شوہر مجھے چھوڑ گیا، لیکن بچے، 2 بچے، ہم نے انہیں آپس میں بانٹ لیا۔ لڑکی میرے ساتھ ہے، لڑکا اس کے پاس۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کاش ممتاز بیگم بھی کچھ اس انداز کی مصلحت پر آمادہ ہو جاتی، لیکن نہیں، وہ ایسا کرنے پر کبھی رضامند نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ اس نے تو ایک سوچے سمجھے پلان کے تحت یہ سب کچھ کیا تھا۔ میں نے چائے ختم کر کے پیالی اسے دے دی۔ ہم دیر تک باتیں کرتے رہے اور پھر میری آنکھ لگ گئی۔ اس بار میں خوب سویا۔ آنکھ کھلی تو کھڑکی سے باہر دھوپ چمک رہی تھی۔ میں نے سامنے والی برتھ کی طرف دیکھا۔
शीला अभी तक सो रही थी। उसने चादर ओढ़ रखी थी। नींद के आलम में वो ढलक गई थी। उसके बाल बिखर कर सीट से नीचे झूल रहे थे। उसके चेहरे पर बड़ा ही मासूम सा तबस्सुम बिखरा हुआ था। मैं कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। बम्बई पहुंचने से 2-3 घंटे कबल अचानक ही मुझे उस ब्रीफकेस का ख्याल आया। मैंने उसे अभी तक खोलकर नहीं देखा था। मैंने उसकी ज़रूरत भी महसूस नहीं की थी, क्योंकि शीला तमाम ज़रूरी सामान के साथ सफ़र कर रही थी और उसने बड़ी फराखदिली से अपनी हर शय इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी थी। वो अपना सामान समेटने में मसरूफ़ थी। मैं बिस्तर बांधने और चीज़ें समेटने में उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया। इस तवील सफ़र के दौरान हम एक दूसरे से काफ़ी हद तक बेतकल्लुफ़ हो गए थे, लेकिन हमारे दरमियान निजी किस्म की गुफ्तगू बस शुरू ही में हुई थी और उसके बाद हम आम बातों में मसरूफ़ रहे थे। बम्बई में क़याम कहाँ रहेगा? यकीन से कुछ नहीं कह सकता। क्या मतलब? क्या तुम्हारा घर? नहीं, मेरा कोई घर नहीं है। अजीज़ रिश्तेदार बहुत हैं। किसी के यहाँ एक दिन रुक जाऊँगा या फिर मुमकिन है किसी होटल में क़याम करूँ। उसने अपने पर्स से अपना मुलाकाती कार्ड निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया। कभी फुर्सत मिले ना तो ज़रूर आना। कोशिश करूँगा। कौन रहता है तुम्हारे यहाँ? सिर्फ मैं और मेरी बच्ची बेला। ओह, ठीक है। स्टेशन पर उतरने के बाद हम एक दूसरे से अलग हो गए। वो एक टैक्सी में बैठकर चली गई और मैं टैक्सी स्टैंड के करीब खड़ा होकर गौर करने लगा कि अब मुझे कहाँ जाना चाहिए। मेरे जहन में आत्मा का ख्याल आया। जिन दिनों में बम्बई में था, मुझे जोहू रोड के बेताज बादशाह आत्मा की सरपरस्ती हासिल थी। वो जेब तराशी के फ़न में मेरा उस्ताद भी था और उसे मुझसे बेटों जैसी मोहब्बत थी। आत्मा का ख्याल आते मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसी लम्हे एक नौमा लड़का दौड़ता हुआ आया और मुझसे टकरा गया। वो मुंह उठाए किसी और तरफ देख रहा था कि मुझसे टक्कर हो गई। मेरे हाथ में एक वही ब्रीफकेस था जिसे खोलने की अभी तक नौबत नहीं आई थी। टक्कर लगने से ब्रीफकेस मेरे हाथ से छूट कर गिर गया। होना तो ये चाहिए था कि मैं ब्रीफकेस उठाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने दायां हाथ बढ़ाकर उस लड़की की कलाई थाम ली। माफ़ करना बाबूजी, मैं दूसरी ओर देख रहा था। कोई बात नहीं, ये उम्र ही ऐसी होती है। देख कर चला करो। मुझसे टकराने के बजाय तुम किसी गटर में भी गिर सकते थे। आइंदा ख्याल रखूंगा। वो दौड़ता हुआ एक तरफ चला गया। मैं देर तक खड़ा उसे जाते देखता रहा। इस दौरान मेरी निगाह एक खाली टैक्सी पर पड़ी जो उसी वक्त पार्किंग में दाखिल हुई थी। मैं ब्रीफकेस उठाकर उसकी तरफ बढ़ा। टैक्सी ड्राइवर ने मुझे अपनी तरफ आते देखा तो जल्दी से उतरकर दरवाज़ा खोला और बोला, कहाँ जाएंगे? जोहू रोड। ड्राइवर ने टैक्सी आगे बढ़ा दी तो अचानक वही लड़का दिखाई दिया जो कुछ देर पहले मुझसे टकराया था। वो अब भी दौड़ता हुआ चला आ रहा था और रुख टैक्सी की तरफ था। टैक्सी घूमकर आगे बढ़ी तो उससे टकराते टकराते वो रह गया। देख कर बेटे, इस बार तुम टैक्सी के नीचे आ जाते। मैं खिड़की से सर निकालकर चीखा, रुको, ठहरो। वो चीखता हुआ टैक्सी के पीछे दौड़ा, लेकिन टैक्सी ड्राइवर ने कहा लगाकर रफ्तार तेज कर दी। मैंने अकब नुमा आईने में देखा। वो लड़का एक और टैक्सी की तरफ दौड़ा जा रहा था। गधे का बच्चा, एक तो अंधाधुन दौड़ रहा है, ऊपर से चीख रहा है कि रुक जाओ। जी तो चाहता है कि उतर कर साले के दो झापड़ दूं, लेकिन सोचा मुफ्त में बात बढ़ाने से क्या फायदा। अच्छा किया तुमने। मैंने ड्राइवर की समझदारी को सराहा और दिल ही दिल में हंसे बगैर न रह सका, क्योंकि वो टैक्सी ड्राइवर से नहीं बल्कि मुझसे रुकने के लिए कह रहा था। रास्ते में कहीं रुककर मेरे लिए सिगरेट ले लेना, मैंने ड्राइवर से कहा और अकब नुमा आईने में पीछे देखने लगा। वो लड़का टैक्सी में बैठ चुका था और टैक्सी तेजी से हमारे पीछे आ रही थी। ट्रैफिक के हुजूम में जल्द ही मैं उस टैक्सी को खो बैठा और गालिबन लड़के की टैक्सी वाले ड्राइवर भी हमारी टैक्सी को खो बैठा था। रास्ते में एक जगह रुककर ड्राइवर ने मुझसे पैसे लेकर सिगरेट खरीदे और हम दोबारा मंजिल की तरफ रवाना हो गए। जोहू रोड पहुंचकर मालूम हुआ कि उसका नाम बदलकर जोशी रोड रख दिया गया है। मैं एक जगह उतर गया। गालिबन 15 साल बाद मैं यहाँ आया था। इस अरसे में तो यहाँ की काया ही पलट गई थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता बाजार में चलने लगा और इस दौरान अतराफ में भी देखते जा रहा था। दुकानदारों में से एक भी शनासा नहीं लग रहा था। हर चीज़ मेरे लिए अजनबी थी। मैं सोच में पड़ गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आत्मा भी यहाँ से कहीं और मुंतकिल हो गया हो। मैं इसी धुड़बुन में एक जगह रुककर नंबर देखने के बाद एक सुनसान सी गली में घूम गया। अभी मैं चंद ही कदम चला था कि अचानक ठटक जाना पड़ा। दाएं बाएं से दो और सामने से एक नौजवान ने मेरा रास्ता रोक लिया। उनके तेवर खतरनाक थे। मुझे देखते ही देखते उन्होंने चाकू निकाल लिया। बड़े जीदार हो बाबू, एक ने दांत निकाल कर कहा। क्या तुम मेरी जीदारी का इम्तिहान लेने के लिए आए हो? हाँ, और इसके साथ तुम्हें कुछ सबक भी देना चाहते हैं ताकि तुम आइंदा मोहतात रहो। मेरा ख्याल है तुम लोगों को मुझ पर किसी और का शुबा हो रहा है। मैं परदेसी हूँ और आज ही शहर में कदम रखा है, और शहर में कदम रखते वारदातें भी शुरू कर दी। मुझे अपनी पुश्त की तरफ से आवाज़ सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा। ये वही नौजवान था जो स्टेशन पर कुछ देर कबल मुझसे टकरा गया था। हो, तुम्हें तो शायद टकराने का खप्त हो गया है। पहले मुझसे टकराए, फिर टैक्सी से, और अब तुम चारों से टकराने का बंदोबस्त करके आए हो।
بک بک مت کرو اور بٹوا نکالو۔ وہ غرایا، اس کی سانس دھوکنے کی طرح چل رہی تھی اور وہ بے پناہ غصے میں معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے بٹوا نکال کر اس کی طرف اچھال دیا۔ اس نے کیچ کرنے کے انداز میں بٹوا سنبھالا، اسے جیب میں رکھا تو اس کے لبوں پر بڑی عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ دوسرا بٹوا بھی نکالو۔ آدمی ایک ہی بٹوا رکھتا ہے، کبھی کسی آدمی نے دو بٹوے بھی رکھے ہیں کیا؟ تم ایسا ہی آدمی ہو۔ بڑی قیامت کی نظر پائی ہے، لیکن میرے پاس دوسرا بٹوا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں میرا بٹوا میرے حوالے کر دو، ورنہ آتے نکال کر یہیں ڈھیر کر دوں گا۔ تمہارا بٹوا؟ ہاں میرا بٹوا، جو تم نے اسٹیشن کی پارکنگ میں میری جیب سے پار کیا تھا۔ میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا اور دوسرا بٹوا نکال کر اس کی طرف اچھال دیا۔ اب کہیں تم مجھ سے تیسرے بٹوے کی فرمائش نہ کر بیٹھنا، میں اندھا نہیں ہوں۔ حالانکہ تم اندھوں کی طرح ادھر ادھر ٹکراتے پھر رہے ہو۔ یہ بریف کیس میرے حوالے کر دو۔ دوسرے نوجوان نے چاقو لہرا کر کہا، مجھے قلی کی ضرورت نہیں ہے، میں اسے خود ہی اٹھا سکتا ہوں۔ میں نے آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھائے تو وہ کھلے ہوئے چاقو لے کر آہستہ آہستہ میرے گرد اپنا گھیرا تنگ کرنے لگے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس علاقے میں تم لوگوں کا راج ہے، یہی وجہ کہ تمہیں نہ تو کسی کی آمد کا خوف ہے اور نہ یہ چنتا کہ قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں۔ زبان بہت چلتی ہے تمہاری، بریف کیس دیتے ہو یا دوں ایک ہاتھ؟ میں نے بریف کیس اس کی طرف بڑھا دیا اور اس نے مسکرا کر بریف کیس لیا اور اپنے ساتھی سے بولا، آدمی سمجھدار لگتا ہے، میرا وچار ہے دو چار ہاتھ مار کر رخصت کر دینا چاہیے۔ نہیں، میں اسے اپنے استاد کے پاس لے جاؤں گا۔ وہی پاکٹ مار بولا جس نے اسٹیشن پر میری جیب صاف کر دی تھی، اور پھر جواباً میں نے اپنا ہی نہیں اس کا بٹوا بھی نکال لیا تھا۔ اسٹیشن ہمارے علاقے میں ہے، اسے وہاں واردات کرنے کی جرات کیسے ہوئی؟ اس بات کا فیصلہ استاد ہی کرے گا۔ چلو خاموشی سے سیدھے چلتے رہو، ہم چاقو اپنی جیب میں رکھ رہے ہیں، لیکن اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی نا تو تیری ایسی کی تیسی کر دیں گے۔ میں خاموشی سے ان کے ساتھ چل دیا۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی تھی کہ یہ چاروں استاد آتما کے ہی شاگرد ہیں۔ ہم خاموشی سے گلی میں بڑھتے رہے، حتیٰ کہ ایک موٹر گیراج آ گیا۔ انہوں نے مجھے گیراج میں چلنے کا اشارہ کیا۔ اگر وہ اشارہ نہ بھی کرتے تو میں خود ہی گیراج میں داخل ہو جاتا، کیونکہ یہاں سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا میں نے 15 سال پہلے دیکھا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس گیراج کے نیچے ایک تہہ خانہ ہے جس میں آتما کی گدی لگتی تھی۔ وہ وہیں اپنے چیلوں سے دن بھر کی کمائی کا حساب لیا کرتا تھا اور اسی جگہ نئے لڑکوں کی تربیت ہوا کرتی تھی۔ تہہ خانے کے زینے سے اترتے وقت ان میں سے دو میرے آگے اور دو پیچھے تھے۔ سیڑھیاں اتر کر جیسے ہی میں نے تہہ خانے میں قدم رکھا، آتما کی دھاڑ سنائی دی، ابے الو کے پٹھے، صرف 30 روپے! ایک لڑکے کو تھپڑ مارتے ہوئے چیخ رہا تھا، کیا کسی بھک منگے کی جھولی میں ہاتھ ڈال دیا تھا؟ ابے تو آتما کا چیلا ہے، تیری انگلیوں میں تو ایسا جادو ہونا چاہیے کہ نوٹ دور دور سے خود ہی ان انگلیوں کی طرف کھینچے چلے آیا کریں۔ استاد، اس شکار کو سنبھالو، اس نے لالو کی جیب پر ہاتھ صاف کر دیا تھا، اور وہ بھی اسٹیشن پر۔ لڑکے نے مجھے عقب سے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ آتما یوں اچھل کر پلٹا جیسے اسے کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ لالو کی جیب کون کاٹ سکتا ہے؟ وہ کسی چیتے کی طرح لپک کر میرے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ مجھے گھور رہا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کے تیور ڈھیلے پڑتے چلے گئے، پھر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا، بہت خوب، بہت خوب سکندر! یہ کہہ کر اس نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ سکندر؟ بیک وقت تہخانے میں کئی آوازیں گونج کر رہ گئیں۔ ہم دیر تک ایک دوسرے سے لپٹے کھڑے رہے۔ مجھے وہاں تک لانے والے چاروں پاکٹ مار ہکا بکا ہمیں دیکھ رہے تھے۔ اس نوجوان کی حالت سب سے خراب تھی جس کے ساتھ یہ ساری واردات پیش آئی تھی اور جسے اس کے ساتھیوں نے لالو کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ آتما کے من میں آج بھی میرے لیے وہی گرمی اور شفقت تھی جو 15 سال پہلے ہوا کرتی تھی۔ آتما محض ایک جیب تراش فنکار ہی نہیں تھا، بلکہ ایک عظیم انسان بھی تھا۔ وہ دو متضاد شخصیتوں کا مالک تھا۔ اس نے مجھے اتنا کچھ سکھایا تھا کہ شاید ہی کوئی استاد اپنے شاگردوں کو اس حد تک سکھاتا ہوگا۔ استاد ایک دو گن ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کے عادی ہوتے ہیں، لیکن آتما نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا۔ اس نے تو مجھ سے اپنے دل کا درد بھی نہیں چھپایا تھا، ایک ایسا درد جو آہستہ آہستہ اسے اندر ہی اندر گھن کی طرح چاٹ رہا تھا۔ 20 سال پہلے آتما نے ایک بنگالی لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ یہ لڑکی پہلے تو اس کی شاگرد تھی، بعد میں پتنی بن گئی، اور پھر وہ آتما پر اس حد تک چھا گئی کہ آتما اس کا غلام بن کے رہ گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد نہ جانے کیا ہوا، دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے، اور پھر ایک روز وہ بنگالی لڑکی اپنے اکلوتے بیٹے کو ساتھ لے کر نہ جانے کہاں چلی گئی۔ استاد نے اسے پورے ہندوستان میں تلاش کیا، بنگال بھی گیا، پاکستان بھی، نہ بیوی ملی اور نہ ہی بیٹا۔ ببو اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور آتما نے اس کے لیے بڑے بڑے خواب دیکھ رکھے تھے، لیکن وہ اس کی نظروں سے ایسا اوجھل ہوا کہ لاکھ تلاش کرنے کے باوجود بھی اس کا کوئی اتا پتہ نہ چل سکا۔ آتما ان کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ استاد کا اڈا تبدیل نہ ہوا، اس کا مطلب تھا کہ ابھی تک بچھڑے ہوئے آپس میں نہیں ملے تھے۔ آتما اس خوف سے اپنا اڈا نہیں بدلتا تھا کہ شاید کبھی چمن اور ببو لوٹ آئیں اور اسے وہاں نہ پا کر دوبارہ نہ کھو جائیں۔ سکندر، تم کہاں کھو گئے تھے بیٹا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔
میں اس کے لہجے میں درد محسوس کر کے تڑپ اٹھا اور دوبارہ اس کے گلے لگ گیا۔ میرا اور اس کا درد اب ایک جیسا تھا۔ چند سال پہلے میں بمبئی آیا تھا تو اس اڈے پر بھی آیا تھا، آپ یہاں نہیں تھے۔ معلوم ہوا کہ ہاں، میں اپنی منزل کی تلاش میں گیا ہوا تھا، منزل نہ ملی تو واپس آ گیا، مگر اب میں کہیں بھی نہیں جاتا، ہر سمے اڈے پر ہی رہتا ہوں، نگاہ دروازے پر جمی رہتی ہے اور دن رات ان کی راہ تکا کرتا ہوں۔ ایسا لگتا ہے ابھی کسی لمحے میری منزل میرے سامنے آ جائے گی۔ 18 سال ہوگا استاد، پھر بھی آپ نے اپنے آپ کو فریب دینا بند نہیں کیا؟ آخر کیوں؟ اس لیے کہ میری امیدیں بھی زندہ ہیں، اور تم جانتے ہو کہ امیدیں زندہ ہوں تو انسان بھی زندہ رہتا ہے۔ آخری امید دم توڑ جائے تو وہ جیون کے آخری رمق بھی اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ کاش ان کو واپس لانا میرے بس میں ہوتا۔ میں نے ایک سردہ بھرتے ہوئے کہا، میں تو خود اپنے بچوں کو بھی حاصل کرنے کے قابل نہیں تھا۔ تجھے دیکھ کر میرا من ٹھنڈا ہو گیا، لیکن یہ تو نے کیا حال بنا رکھا ہے اپنا؟ تمہاری آنکھوں کے نیچے سیاہ دائرے، تمہارے رخساروں پر پھیلی ہوئی زردی، آخر یہ سب کچھ کیا ہے؟ کہیں تم نے بھی تو کوئی روگ نہیں لگا لیا؟ روگ تو لگا بیٹھا ہوں استاد، لیکن امید ہے کہ اسے جلدی دور بھی کر لوں گا۔ اچانک استاد کی نظر اپنے چیلوں کی طرف اٹھ گئی کہ تم لوگ اس طرح منہ پھاڑے ہمیں کیا تک رہے ہو؟ ابے یہ سکندر ہے، میرا شاگرد، میرا بیٹا، جس کے بارے میں تمہیں اکثر بتاتا رہتا ہوں۔ استاد، ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی، لالو نے دامت سے بولا۔ سکندر بھائی سے سفارش کر دیں کہ ہم چاروں کو سب معاف کر دیں۔ آتما نے میری طرف دیکھا، وہ جاننا چاہتا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ میں نے اسے پوری کہانی سنا دی۔ استاد کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا۔ اس کے بعد چیلے بھی دانت نکالنے لگے، لیکن چاروں جو مجھے اڈے تک لائے تھے ان پر تو جیسے گھڑوں پانی پڑ گیا تھا، وہ ساتھ جھکائے کھڑے تھے۔ مانتے ہو میری شاگرد کی استادی؟ چلو نکالو اس کا بٹوا اور اس کے حوالے کر دو۔ لالو نے جیب میں ہاتھ ڈالا، پہلے ایک جیب میں، پھر دوسری میں، اور اس کے بعد تو وہ باری باری اپنی تمام جیبوں کو ٹٹول رہا تھا۔ تم شاید اس بٹوے کو تلاش کر رہے ہو؟ میں نے اپنی جیب سے لالو کا بٹوا نکالتے ہوئے کہا۔ میرے ہاتھ میں اپنا بٹوا دیکھ کر لالو کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ناممکن، میں یقیناً کو خواب دیکھ رہا ہوں۔ خواب کے بچے! آتما نے دونوں ہاتھوں سے پیٹ سنبھال کر ہنستے ہوئے کہا، خواب دیکھنا چھوڑ دے تو کسی دن کام کا آدمی بن جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ شاباش سکندر، تو نے تو واقعی کمال کر دیا، لالو کو بھی کم نہ سمجھ، تیرے بعد یہ سب سے ہونہار چیلا ثابت ہوا ہے۔ بہرحال میری طرف سے تم اپنا من میلا مت کرو۔ میں نے ان چاروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم میرے بھائی ہو اور بھائیوں سے چھوٹی موٹی کھٹپٹ تو ہو جاتی ہے۔ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، تم بھی مجھے معاف کر دو۔ چاروں کے دانت نکل آئے۔ جس جوان کے پاس میرا بریف کیس تھا وہ آگے بڑھا اور اس نے بریف کیس میرے سامنے رکھ دیا۔ وہ پلٹا تو میں نے کہا، اور میرا بٹوا بھی نکال کر میرے حوالے کر دو۔ آپ کا بٹوا؟ وہ حیرت سے اچھل پڑا۔ ہاں، میں نے لالو کی جیب سے نکال کر تمہاری جیب میں بطور امانت رکھ دیا تھا۔ اس انکشاف پر وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اپنی تلاشی لینے لگا، اور جب بٹوا اس کی جیب سے نکل آیا تو اس کے پسینے اور دوسروں کے قہقہے چھوٹ گئے۔ واقعی بہت نکھر گئے ہو سکندر، استاد نے ستائشی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر اپنے چیلوں سے بولا، اب گدھوں کی طرح کھڑے ہانپتے نہ رہو، جاؤ اور سکندر کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ اسی لمحے سینے کی طرف کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔